بات کرنے کا سلیقہ آتا ہو، دنیا سنتی ہے، پھر لب و لہجہ دلوں میں اترنے والا ہو تو اور کمال ہو جاتا ہے، اور پھر شخصیت ایسی ہو کہ جاذب نظر بھی ہو، پرکشش بھی ہو، متانت و سنجیدگی کا مظہر بھی ہو، علم و عمل ہو، حسب نسب ہو، تو کمال ہو جاتا ہے۔ اور یہ کمال ہم نے دیکھا جب مولانا معاویہ اعظم طارق کی پوڈ کاسٹ آئی نادر علی کے ساتھ۔ نادر علی حج کر کے آئے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ملینز میرے پاس ویورز ہیں، میں نے انہیں دنیا جہان کی تفریح دی ہے، تو ایک دفعہ تو انہوں نے سوچا کہ بس اب سب چھوڑ دیتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، بہت ہو گیا۔ پھر ان کے دل میں آیا کہ یہ جنہیں میں نے لہو و لعب پہ لگایا ہے، اگر میرے توسط سے ان تک کچھ اچھی باتیں پہنچ جائیں، تو انہوں نے علمی مذہبی شخصیات کو بلانا شروع کیا اور ان سے گفتگو شروع کی۔ ایسے میں مولانا معاویہ اعظم طارق کو بھی کسی توسط سے انہوں نے بلوایا اور وہ گئے، ان سے گفتگو ہوئی۔ اس کا جو ٹیزر جاری ہوا، اس کی ایسی ہائپ کریٹ ہوئی کہ more than 3 million viewership within 24 hours اور مے بی within 48 hours آ گئی۔ اچھا، اس پوڈ کاسٹ کا سب کو انتظار تھا۔ اب ہوا یہ کہ جو گستاخان صحابہ ہیں، جو یہ کہتے تھے حضور کے بارے میں نعوذ باللہ کہ یہ جادو کرتے ہیں یا یہ پاگل ہیں، اللہ نے کہا وما صاحبکم بمجنون، یہ رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے جدا کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ کانوں میں روئی ٹھوس لیتے تھے، غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، لیکن جو آیا ملا حق کا اسیر ہو گیا، اور یہ ہر دور میں ہوتا آیا ہے اور یہ ہوتا رہے گا، ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، انہی کی باقیات آج آواز دبا دو، بند کر دو، رپورٹ کر دو، نہ رپورٹس ماری، اور وہ ویڈیو فیس بک پر، یوٹیوب پر ایسا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اگر آپ 2-400 2-4-5 10,000، اور سننے میں تو آیا کہ آئی ٹی فرم ہائر کی گئی، پوری دنیا میں ایک مہم چلائی گئی اور دنیا جہان سے، حالانکہ بہت سارے لوگ انہوں نے یہ کہا کہ ایک آدمی گفتگو کر رہا ہے نا، اپنی گفتگو کی آئینے میں عیاں ہوتا ہے، آپ اس کی بات سنتے، وہ خود لوگوں کے سامنے آ جاتا، پتہ چل جاتا، اور یہی ہوا کہ وہ پوڈ کاسٹ اگرچہ ڈیلیٹ کروا دی گئی لیکن وہ ڈاؤن لوڈ ہو گئی اور وہ دنیا میں چل رہی ہے، اور اتنی چل رہی ہے کہ اگر نادر علی کے پیج سے چلتی تو اتنی نہیں چلتی، اب تو سب کو اجازت ہو گئی نا، گویا ہزاروں پیجز، ہزاروں آئی ڈیز سے وہ چل رہی ہے اور دنیا اسے دیکھ رہی ہے اور لوگ حشش کر رہے ہیں۔ اور اس میں ایک ایسا مختصر پوائنٹ مولانا معاویہ اعظم نے فرمایا کہ ماننا مذہب ہوتا ہے، نہ ماننا بھی مذہب ہوتا ہے، گالی دینا مذہب نہیں ہوتا، اور دنیا کے کسی مذہب میں، گندے سے گندے مذہب میں ایسا نہیں ہے کہ آپ انسانوں کو، شخصیات کو، مقدسات کو گالیاں دیں اور پھر یہ کہا جائے کہ اس پر اجر ملے گا۔ دنیا میں ماننا بھی مذہب ہے، جیسے ہم نے حضرت عیسیٰ کو بھی مانا، حضرت موسیٰ کو بھی مانا، اور دنیا میں نہ ماننا بھی مذہب ہے، جیسے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانا اور ہمارے نبی کو بھی نہیں مانا۔ لیکن دنیا میں نہ ماننے والے کو گالی دینا کبھی بھی مذہب نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی نہ مانتا ہے تو نہ مانے، حضرت عمر فاروق کو کوئی نہیں مانتا نہ مانے، حضرت عثمان کو کوئی نہیں مانتا نہ مانے، لیکن ان پہ گالی دینا اور گالی دینے والے کو کہنا یہ بہت بڑا اجر ہے، یہ بہت پسندیدہ ہے، بھلا اس نظریے کے ساتھ دنیا میں کسی جگہ امن قائم ہو سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ جو مختصر ویڈیوز نکلی ہیں، اس کے کلپس نکلے ہیں اور ڈاؤن لوڈ ہو کے چلی ہے، پیجز پہ چل رہی، آئی ڈیز پہ چل رہی۔ نادر علی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور 7,500-8 ہزار لوگوں سے انہوں نے پرینک کیا ہے، تو ظاہر ہے اس آدمی کا بڑا تجربہ ہو جاتا ہے، کیونکہ پرینک میں آپ کسی بھی وقت پٹ سکتے ہیں، اور یہ کئی دفعہ پٹے ہیں، پولیس تک پہنچے ہیں، کئی سارے معاملات ہوئے ہیں، تو انسان کو شخصیت کا، اس کے جذبات کا، اس کے احساس کافی اندازہ ہو جاتا ہے۔
تو نادر علی نے جس طرح ان سے گفتگو کی اور جس طرح انہوں نے متانت سے، سنجیدگی سے، آہستگی سے اس کے جوابات دیے ہیں، تو ایک پورا موقف کھل کر اور نظریات پورے کے پورے سامنے آ گئے ہیں۔ جو کل تک کہتے تھے کانوں میں روئی دے لو، جو کہتے تھے اس کی آواز کو دبا دو، انہیں آج بھی کوشش کی، لیکن وہ کل بھی ناکام ہوئے، وہ آج بھی ناکام ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آئے، آپ کے بال مبارک، زلفیں یہاں تک بڑھی ہوئی تھیں کندھوں تک، اور سفر کی وجہ سے ظاہر ہے، اور کچھ سفید بال بھی نمایاں ہو رہے، اور آپ کے بال گھنگریالے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس دور میں تو پکی سڑکیں نہیں تھی، گرد و غبار تھا، تو آپ کی عادت شریفہ تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جانا، مسجد آتے 2 رکعت پڑھتے، سیدہ فاطمہ کے ہاں جانا، جو پہلا بچہ ملتا اٹھا کے سواری پہ بٹھا لیتے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور دیکھ کر رو پڑی کہ اپنے والد کو اس حال میں تبوک سے سفر کرتے ہوئے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبکی یا فاطمہ، اے فاطمہ رو مت، اللہ نہیں چھوڑے گا، لا بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ دین اباکی، اللہ نہ کوئی پکا گھر چھوڑے گا نہ کوئی کچا گھر چھوڑے گا، مگر ہر جگہ تیرے ابا کے دین کو داخل کر دے گا۔ اور سوشل میڈیا کے دور میں تو کیا بات ہے، ہر پکے کچے گھر تک بات پہنچ چکی ہے۔ دبانے والوں نے بہت دبانا چاہا، لیکن یہ ہر گھر تک پہنچنا تھا، پہنچ کر رہا۔ لوگوں نے معاویہ اعظم کو دبانا چاہا، اس کی آواز کو دبانا چاہا، لیکن یہ امیر عظیمت علامہ حق نواز جھنگوی شہید رحمہ اللہ کا مشن ہے، ان کی آواز ہے، یہ ہر جگہ پہنچنی تھی، پہنچی۔ قابل صد مبارکباد ہیں نادر علی، ان کی ٹیم اور ان کا یہ جرت مندانہ اقدام۔ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، سچ ہے، درست ہے، ہمت کوئی نہیں کرتا۔ کوئی ہوتا ہے جو ہمت کرتا ہے، اور ویسے بھی معاویہ اعظم شیر کا وہ شیر دل بچہ ہے جس کے ساتھ شیر دل ہی چل سکتے ہیں، گیدڑوں کے بس کی بات نہیں۔ آج کے دور میں حضرت ہم آہنگی کیسے ممکن ہے تمام مسالک میں؟ علمی اختلاف اپنی جگہ رکھ کے، لیکن ایک پیج پہ ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کی بات سننا اور امن و امان کی صورت قائم رہنا کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں نادر بھائی، دنیا میں ایک مذہب موجود ہے جس کو عیسائی مذہب کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ مسلمان اور عیسائی دنیا میں رہ رہے، یہودی نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے اور نہ عیسائی، نہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے۔ بے شک نہیں مانتے۔ وہ بھی دنیا میں ایک مذہب ہے اور وہ رہ رہے، لیکن دنیا میں کسی عیسائی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوں، اس سے زیادہ ثواب مجھے اس بات سے ملتا ہے کہ میں مسلمانوں کے نبی کو برا کہتا ہوں۔ دنیا میں آج تک کسی یہودی نے یہ نہیں کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہوں، لیکن میں حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد پیغمبر کو اگر برا بھلا کہوں معاذ اللہ، تو میرے مذہب میں اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ نہیں کہا۔ مسلمان حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، اور آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضور خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المعصومین ہیں، خاتم الرسل ہیں۔ بے شک۔ حضور کے بعد جبرائیل علیہ السلام کسی انسان پر وحی لے کر نازل نہیں ہو سکتے۔ یہ امت مسلمہ کا مسلمہ متفقہ عقیدہ ہے، قطعی عقیدہ ہے۔ بے شک۔ اب میں آپ سے جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، دنیا میں ماننا بھی مذہب ہے، جیسے ہم نے حضرت عیسیٰ کو بھی مانا، حضرت موسیٰ کو بھی مانا، اور دنیا میں نہ ماننا بھی مذہب ہے، جیسے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانا اور ہمارے نبی کو بھی نہیں مانا۔ لیکن دنیا میں نہ ماننے والے کو گالی دینا کبھی بھی مذہب نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی نہ مانتا ہے تو نہ مانے، حضرت عمر فاروق کو کوئی نہیں مانتا نہ مانے، حضرت عثمان کو کوئی نہیں مانتا نہ مانے، لیکن ان پہ گالی دینا اور گالی دینے والے کو کہنا یہ بہت بڑا اجر ہے، یہ بہت پسندیدہ ہے، بھلا اس نظریے کے ساتھ دنیا میں کسی جگہ امن قائم ہو سکتا ہے؟ بہت صاف بات ہے، اہل سنت والجماعت کے جو مقدسات ہیں یہ امت کے مقدسات ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حضرت امیر معاویہ، امہات المومنین۔ اگر کسی کا مذہب حضرت علی سے زیادہ محبت کرنا ہے تو اس سے کبھی بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ واہ!
اگر کسی کے مذہب میں حضرت فاطمہ سے اور زیادہ محبت کرنا ہے، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہوگا۔ ہمیشہ دل آزاری تب ہوگی جب کوئی آدمی حضرت علی سے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار محبت کرے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاذ اللہ لعنتیں کرے۔ اللہ اکبر۔ اہل سنت کی طرف سے تو کبھی اختلافی بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ایمان کا حصہ، کیا بات، حضرت اماں فاطمہ الزہرا ہمارے ایمان کا کیا حصہ، بات ہے، کیا بات ہے۔ اور اماں فاطمہ الزہرا کی اماں خدیجہ اور اماں عائشہ ہمارے ایمان کا حصہ۔ بے شک امہات المومنین، امہات امت کی المومنین، مائیں، بے امت شک کی مائیں۔ ایسے ہی، بے شک ایسے ہی۔ حضرت کیا خوبصورت بات ہے بھائی، واہ، بہت مزہ آ رہا ہے۔